آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ہر وقت آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، آپ کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ارے کس وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں؟ گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر میں جی نہیں لگتا، باہر آتے ہیں، باہر بھی جی نہیں لگتا، گھر میں جاتے جی کتراتا ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، پورا بدن چورو چور ہو گیا، ذہن مفلوج ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل پریشان ہے۔ ارے کس وجہ سے پریشان ہے؟ کیوں نہ پریشان ہوتا کہ دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، لوگوں کے پاس بڑے بڑے مکان، لوگوں کے پاس بڑے بڑے پیسے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بنگلہ ہو، میرے پاس بھی وسیع رزق ہو، میری اولاد بھی کسی اچھے سکول میں تعلیم حاصل کرے، میری اولاد کا رہن سہن بھی بڑا اچھا ہو، لیکن کیا کروں؟ مال و دولت نہیں ہے، باپ بیمار ہے، گھر میں چرپائی کے اوپر لیٹا ہے۔ اللہ کیا کروں؟ باپ کی بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ پاس جو کچھ جمع کیا تھا وہ باپ کی بیماری کے اوپر لگا دیا۔ ادھر دیکھتا ہوں ماں وہ بھی بڑی بیمار ہے، ماں کہتی ہے بیٹا مجھے ہاسپٹل لے جا، بیٹا مجھے ڈاکٹر کو دکھا دے، لیکن کہاں سے دکھاؤں؟ اماں ابا کی تیمارداری کے لیے آنے والوں کی رش بھی دیکھ لو، اماں ان کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے۔ اماں باپ جو بیمار ہوا تھا، باپ کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، باپ کے علاج پہ پیسے لگا دیے، میری اماں بڑی بیمار ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیٹا اللہ تجھے رزق عطا کرے۔ حضرت میرے پاس وہ آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے مفتی صاحب آپ کو کیا بتاؤں، گھر جاتا ہوں، گھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں کسی کونے سے میری ماں آواز نہ کر لے، کہیں کسی کونے سے میرا باپ آواز نہ کر لے، میری جیب خالی، میری بیوی کہتی ہے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، بیوی کا سامنا کرتے ہوئے بھی کتراتا ہوں، والدین کے سامنے جاتے ہوئے بھی کتراتا ہوں، اولاد کے پاس جاتے ہوئے بھی کتراتا ہوں۔ کیوں نہ کتراؤں؟ میرے پاس رزق نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، بڑے بڑے وظائف کر لیے، لیکن یہ حال بھی آ گیا کہ اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ بڑے عجیب سی سٹوری سنائی انہوں نے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، مال کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، تو یاد رکھیے آپ بھی کہتے ہیں حضرت ہم نے تو بڑے بڑے وظائف کیے لیکن رزق نہیں ملا، تو آؤ نا صرف ایک وظیفہ کر لو، اللہ کے دو نام، صرف دو نام، اللہ کے دو نام، دو ناموں کا یہ عمل کر کے دیکھیں، دولت اور رزق کا طوفان آ جائے گا، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سنبھال بھی نہیں سکو گے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، نصیب کا بند تالا، مقدر کا بند تالا، تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا، آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا کہ آپ کے وہ لوگ جو آج آپ کی غربت کو دیکھ کر، جو آج آپ کی پریشانی کو دیکھ کر، جو آج آپ کی مصیبت کو دیکھ کے آپ سے دور بھاگتے ہیں، آپ سے رشتہ داری کے ناطے توڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ بھائی بھی کہتا ہے میرا بھائی نہیں، بہن بھی کہتی ہے میرا بھائی نہیں، میں جس کے گھر میں جاتا ہوں لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے مانگنے آ گیا، اللہ قریبی رشتہ داروں نے تعلق توڑ لیا، لیکن یاد رکھیے گا میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کہتا ہے یا
अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे रब करीम से किसने धोखे में डाल रखा है? क्यों नहीं आता अपने रब के दर पे? जब बंदा गुनाहों पे गुनाह करता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, मेरा रब ऐलान करता है, ओ बंदिया, ओ मेरे लाडले इंसान, ओ मेरे प्यारे बंदे, आ जाना, वापस आ जा मेरे दर पे झुक जा। बंदा है कि आगे ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, जब हालात आ जाते हैं तो अल्लाह के दर पे झुक जाता है। आप भी झुक जाइए। अब आप भी अल्लाह के दर पे झुक गए तो अल्लाह के दर पे झुकने के बाद आपने ये अमल करना है। याद रखिएगा, ये वो अमल है कि जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। तो मुफ्ती के वज़ाइफ चैनल पे अगर आप पहली मरतबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ ही लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, और वजीफ़े की इजाज़त के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हफ्तावार दुआओं का सिलसिला शुरू किया। अगर आप भी दुआ करवाना चाहते हैं तो माज़ समीन कराम, तो आपने अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। तो 3 बार दोजानो होकर आपने मसल्ले पे बैठना है, 3 बार तावज़ पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 3 बार पढ़ना है, 3 ही बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। मेरे आका ने फरमाया, मदनी करीम ने फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युबदा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़ता व अबतर, कि हर वो काम जिसमें बिस्मिल्लाह ना हो, जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया गया हो, वो दुम्बरीदा होता है। इसलिए फरमाया 3 बार आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये पढ़ने के बाद, 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने माज़ समीन कराम अपनी मुसीबत को अल्लाह के सामने रखना है, और फिर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आपने ये 33 मरतबा पढ़ना है, 33 मरतबा। और फिर इसके बाद अल्लाह के 2 प्यारे नाम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, ये 2 प्यारे नाम आपने माज़ समीन कराम 313 मरतबा पढ़ने हैं। 313 मरतबा आपने ये पढ़ने हैं, और इसके बाद 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। तो याद रखिएगा, ये अमल पूरा हो जाएगा। 7 दिन का ये अमल है, और ये एक ऐसा अमल है कि जो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक आदमी आया, आके कहने लगा, हज़रत मेरी खेती उसमें से अनाज नहीं आ रहा। पीराने पीर ने उनको अपने पास बिठा दिया, जवाब दिया, जाओ ना बेटा इस्तिग़फ़ार करो, ये वाला अमल बता दिया। अरे वो परेशान हो गया, बैठ गया। एक आदमी आता है, आके कहता है, मेरी औलाद नहीं, मेरे पास मेरी झोली खाली है, मुझे बे औलादी का सामना है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये अमल ले लो और ये अमल करते जाना। वो बैठ गया। पहले वाला आदमी बड़ा परेशान है कि हजरत ने मुझे भी ये अमल बताया, इसको भी ये अमल बताया। एक और आदमी आता है, आके कहता है, हजरत मेरे पास माल दौलत नहीं है,
میرا کاروبار نیچے کو جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ یہ عمل کر لو استغفار والا۔ تو اب پہلا آدمی بھی پریشان ہے، دوسرا بھی پریشان ہے کہ حضرت نے مجھے بھی یہ بتایا، اس کو بھی یہ بتایا، اس کو بھی بتایا۔ ایک اور آتا ہے کہتا ہے رشتے نہیں آتے، حضرت نے اس کو بھی یہ بتا دیا۔ ایک اور آتا ہے کہتا ہے حضرت میں نے کنواں کھودا ہے، کنویں سے پانی نہیں آ رہا، حضرت نے اس کو بھی یہ عمل بتا دیا۔ کرتے کراتے کئی آدمی آ گئے، کئی مرید آ گئے، حضرت نے سب کو یہی عمل بتایا۔ سارے بڑے پریشان ہیں، آخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آگے بڑھ کے حضرت سے پوچھا حضرت بتائیے نا اس میں کیا راز ہے کہ سب کو آپ یہی عمل بتا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے سورہ نوح کے اندر بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اسْتِغْفَارًا، کہ جب بھی تم مصیبت میں پڑو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اس لیے یہ عمل بہت ضروری ہے۔